اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور انہیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا کہ یہ بات ذکر فرمائی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم اس کو گن نہیں سکو گے، اس کو شمار نہیں کر سکو گے۔ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت، اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی رحمت، اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا پیار اور اس کی شفقت اور عنایت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو اپنے راستے کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ رب العالمین انسان کو اپنی ذات سے وابستہ کر دے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، اور ان پیغمبروں نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا انسانوں تک۔ 4 بڑی مقدس کتابیں نازل فرمائی اور مختلف صحیفے نازل فرمائے۔ تورات اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی، قرآن مجید نبی مہربان آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ آج کی اس محفل کا عنوان فضیلت و عظمت قرآن ہے کہ اللہ رب العالمین کی آخری ہدایت جو قیامت تک رہنے والے سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اس کا مقام اور مرتبہ، اس کی فضیلت و عظمت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کی ان آیات کے اندر 57 اور 58 نمبر آیت ہے، فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے انسانوں در حقیقت آ چکی ہے نصیحت تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ نصیحت ہے وشفاء لما فی الصدور، اور یہ نصیحت شفا ہے ان ساری بیماریوں کے لیے جو دلوں سے متعلق ہیں، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ قرآن مجید کی آیت یہ بات بیان فرما رہی ہے کہ قرآن مجید کہ جو اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، جو اللہ کی طرف سے شفا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے، یہ کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، کسی خاص زبان بولنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ عرب کے لیے بھی ہدایت ہے، یہ عجم کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اس سے عجم والے ہدایت لینا چاہیں قرآن ان کو ہدایت عطا فرمائے گا، اس سے عرب والے ہدایت لینا چاہیں قرآن ان کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ سارے انسانوں کے لیے دنیا کی جس کونے میں بھی، جس جگہ پر بھی انسان بستے ہیں،
وہ قرآن سے جب ہدایت حاصل کریں گے، قرآن ان کی رہنمائی کرے گا۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور یہ شفا ہے ان ساری بیماریوں کے لیے کہ جو دلوں سے متعلق ہیں۔ دلوں میں کون سی بیماریاں ہوتی ہیں؟ دلوں میں کفر کی بیماری ہے، دلوں میں شرک کی بیماری ہے، دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، دلوں میں گناہ سے محبت کی بیماری ہے۔ ان ساری بیماریوں کے لیے علاج قرآن مجید ہے کہ جب انسان قرآن سے تعلق جوڑتا ہے ان ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہدایت بھی ہے، یہ رحمت ہے اہل ایمان کے لیے کہ ہدایت تو سارے انسانوں کے لیے ہے، لیکن جو انسان اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، جو انسان اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کو پاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ اہل ایمان کے لیے رحمت ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اس کا نزول اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ ہوا ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس اس پہ تو خوش ہونا چاہیے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ قرآن مجید، یہ شفا، یہ ہدایت، یہ رحمت، یہ بہترین ہے، یہ سب سے اچھی چیز ہے ان ساری چیزوں کے لیے جسے انسان جمع کرتا ہے۔ انسان کس چیز کو جمع کرتا ہے؟ انسان مال اور دولت کو جمع کرتا ہے۔ انسان اس فکر میں رہتا ہے کس طرح 2 اور 2 سے 4 کیے جائے، کس طرح 4 سے 8 کیے جائے، کس طرح آج کے دن اچھے سے اچھا گزارا جائے، کس طرح کل کا دن آج سے بہتر گزارا جائے، کس طرح بڑے سے بڑے گھر کا اہتمام کیا جائے، کیسے دنیاوی اسباب کو زیادہ سے زیادہ جمع کیا جائے۔ لیکن رب کریم یہ فرما رہے ہیں کہ انسان تو جس چیز کے ساتھ محبت کرتا ہے، جس چیز کو تو جمع کر رہا ہے، جس دنیا کو تو جمع کر رہا ہے، اس دنیا سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ هو خیر مما یجمعون، یہ قرآن مجید بہتر ہے ان ساری چیزوں سے جسے انسان جمع کرتا ہے۔ انسان مال اور دولت کو جمع کرتا ہے تو وہ مال و دولت انسان کو صرف اس دنیا کے اندر کارآمد ہوگا، لیکن یہ قرآن اس دنیا میں بھی کارآمد ہے، آخرت کے اندر بھی کارآمد ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان کو سیدھے راستے کی تلقین کرتا ہے، انسان اس راستے پر چلتا ہے، دنیا میں کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں، قبر میں قرآن اس کے ساتھ ہوتا ہے، آخرت میں قرآن اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ قرآن مجید تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی تائید فرمائی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ بہتر ہیں کہ جو قرآن پڑھنے والے یا قرآن پڑھانے والے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کا قد سب سے اونچا وہ بہترین، جس کا قبیلہ سب سے اعلیٰ وہ بہترین، جس کا رنگ سب سے گورا وہ بہترین، جو دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ اور افضل وہ بہترین، نہیں، بلکہ فرمایا کہ جو قرآن پڑھنے والا یا قرآن پڑھانے والا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہتر ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو قرآن کے طالب علم بن جاؤ یا قرآن کے پڑھانے والے بن جاؤ، تیسرے مت بنو، یعنی قرآن پڑھنے والا ہو یا قرآن پڑھانے والا ہو، تیسرا پھر منہ پھیرنے والا ہے تو منہ پھیرنے والا نہ بنے انسان۔ جب پڑھنے والا یا پڑھانے والا ہوگا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی فضیلت اور عظمت کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ جس محفل میں قرآن پڑھا جا رہا ہو وہ ذکر الہی کی محفل ہے، اللہ کی یاد کی محفل ہے۔ فرمایا اس کو چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت اور انوار کی بارش اس محفل کے اوپر ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں اس محفل کے اوپر برستی ہیں۔ پھر فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت پر ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ پھر مثال دے کر فرمایا کہ الف لام میم، اور پھر یہ ذکر فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف، الف الگ حرف ہے، لام حرف، لام الگ حرف ہے، میم حرف، میم الگ حرف ہے۔ جب ہم صرف الف لام میم کی تلاوت کرتے ہیں اللہ رب العالمین 30 نیکیاں ہمیں عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن روانی سے نہیں پڑھ سکتا، اٹکتا ہے، اٹکنے کے باوجود دوبارہ محنت کر کے کوشش کر کے جدوجہد کر کے پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اسے دگنا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی وہ کہ جو تلاوت پر اجر ہے اس کے بعد اٹکنے پر دوبارہ محنت اور کوشش کرنے پر اجر ہے۔ بس ایک لطیف نکتہ سمجھنے کا ہے یہاں پر اس مقام پر کہ اللہ رب العالمین قرآن کی تلاوت پر ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرما رہے ہیں، تو جب اس قرآن کو ہم سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرمائیں گے، جب اس قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرمائیں گے، ہم شمار نہیں کر سکتے، اس کو ہم گن نہیں سکتے، اتنے اللہ رب العالمین اس پر اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے قاری قرآن کے لیے اللہ رب العالمین نے بشارت ذکر فرمائی ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی کعب سے فرمایا کہ یا ابی آپ قرآن مجید پڑھیے، تو حضرت ابی فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پڑھوں؟ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، آپ سے اچھا کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ سے اچھا قرآن کو کون جان سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید پڑھیں۔ ابی خوشی سے رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، سوال کر کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لے کر پوچھا، میرا نام لے کر ذکر کیا کہ ابی سے کہو؟ فرمایا کہ ہاں آپ کا نام لیا، اور پھر انہوں نے وہ اس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کی کہ خود بھی رو رہے تھے۔ اور یعنی کہ اللہ رب العالمین خوبصورت انداز سے پڑھنے پر پسند فرماتے ہیں اس بندے کو کہ جو قرآن مجید کی تلاوت خوبصورتی سے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہاں عرش کے سائے کے علاوہ کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین فضل و کرم کے ساتھ قرآن اس پر سایہ فگن ہوگا۔ یہ بندہ جہاں جہاں جائے گا قرآن اس پر سایہ فگن ہوگا۔ گویا یہ بندہ پل صراط سے گزرے گا، قرآن اس پر سایہ فگن ہوگا۔ یہ بندہ میزان عدل پر پہنچے گا، قرآن اس پر سایہ فگن ہوگا۔ یہ بندہ حوض کوثر پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حوض کوثر پر شفاعت کے حصول کے لیے آئے گا، حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے آئے گا، قرآن اس کے سر پر موجود ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا، قرآن اس کے سر پر موجود ہوگا۔ یہ کون لوگ تھے کہ جو اس دنیا کے اندر قرآن سے تعلق رکھتے تھے، دنیا میں قرآن پڑھتے تھے، قرآن سمجھتے تھے، قرآن پر عمل کرتے تھے، قرآن سے تعلق جوڑتے تھے، تو اللہ رب العالمین ان کو عزت اور اکرام عطا فرمائے گا۔ دنیا کے اندر بھی عزت اور اکرام ہے، آخرت کے اندر بھی عزت اور اکرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی، وہ ہدایت کی واضح نشانیاں اس کے اندر موجود ہے۔ جس نشانی کو انسان پکڑ لے گا ہدایت کے راستے کی طرف چل پڑے گا۔ والفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کرنے والی، حق اور باطل کے درمیان لکیر پیدا کرنے والی واضح دلائل اس کے اندر موجود ہیں کہ قرآن نے واضح کر دیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے کی تعلیم دے دی، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا ناشکرا بندہ بنتا ہے۔ اللہ نے حرام راستے بھی بیان فرما دیے، حلال راستے بھی بیان فرما دیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر بھی فرما دیا، اپنے مغضوب بندوں کا بھی ذکر فرما دیا۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے ان کا بھی ذکر فرما دیا، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہوئے ان کا بھی ذکر فرما دیا۔ والفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب یہ قرآن مجید ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کی بعثت اور مقصد کو ذکر فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکت ہے جس نے اس قرآن کو نازل کیا۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ رب العالمین وہ ذات بابرکت ہے جس نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا ہدایت کے ساتھ، یعنی اس قرآن کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو غالب کر دے تمام ادیان باطلہ پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ قرآن مجید سارے ادیان باطلہ پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کے ساتھ خوبصورت جزدانوں میں اس کو لپیٹا ہے، عطر کا چھڑکاؤ کیا ہے، قرآن خوانیوں میں پڑھنے کے لیے رکھا ہے، قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا ہے، حلف لینے کے لیے رکھا ہے، ماں باپ فوت ہو جائیں، رشتہ دار و عزیز و قارب فوت ہو جائیں ان کے پڑھنے کے لیے رکھا ہے۔ کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے کیا پیغام ہمیں دیا ہے، کیا نظام ہمیں دیا ہے، کس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ اس قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اور وہ جو آپ سے ذکر کروں کہ جس طرح دوائیوں پہ لکھا ہوتا ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، اس طرح ہم نے قرآن کے ساتھ معاملہ کر دیا ہے کہ اپنی پہنچ سے دور رکھیں، گھر کے سب سے اونچے کمرے میں سب سے اونچی جگہ پر ہم رکھتے ہیں کہ جہاں پر کسی کی پہنچ نہیں پہنچتی۔ کبھی قرآن پڑھ کر، کبھی قرآن سمجھ کر، کبھی غور و فکر نہیں کرتے کہ اس پہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا فرمایا ہے، کیسے زندگی درست ہوگی، کیسے نظام زندگی بہتر ہوگا، کیسے زندگی میں سکون اور چین آئے گا۔ جب تک ہم سکون اور چین کے لیے اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے جو راستہ سے ایک چین اور سکون کی طرف جاتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت ساری اقوام کو
عزت و رفعت عطا کرتا ہے، اور بہت ساری اقوام کو اس کو ترک کرنے کی وجہ سے ذلت اور رسوائی کے گھڑوں کے اندر پھینک دیتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ دنیا مسخر کر دی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو اپنا امام بنایا تھا، قرآن کی امامت کے اندر زندگی گزاری تھی، قرآن سے زندگی کا طریقہ پوچھا تھا، اللہ نے دنیا ان کے لیے مسخر کر دی تھی۔ لیکن آج ہم 57 اسلامی ممالک، آج دنیا کے 70% مادی وسائل امت مسلمہ کے پاس، کیوں ہم ذلیل و رسوا ہیں؟ کیوں ہم پسے پش پھینکے گئے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا، ہم نے قرآن کے مقابلے میں اپنے ناقص ذہن سے بنائے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزاری۔ قرآن کو آج ہم امام بنائیں، دنیا کی امامت اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اندر قرآن مجید کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے، اور اس حضور نبی کریم علیہ السلام کی اس فضائل کے ذکر کو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا، اس کے مطابق عمل کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ان کو مسخر کر دیا، ساری دنیا ان کے لیے مسخر کر دی، قوت اور رفعت ان کو عطا فرما دی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جس نے میری یاد سے منہ موڑا اس کی زندگی کو ہم جکڑ کر رکھ لیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اس کو ہم قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا اللہ آج مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا ہے، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تیرے پاس ہماری آیتیں آتی تھی تو نے اسے بھلا دیا تھا، آج تجھے بھلا دیا گیا ہے۔ تو اس وقت ان آیتوں کو کچھ اہمیت نہیں دیتا، آج قیامت کے دن تیری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تو وہ دیکھتا تھا، لیکن آج کے دن وہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی ہر طرف سے جکڑی ہوئی ہے۔ وجہ صرف ایک ہے کہ ہم نے اللہ کے سب سے بڑے ذکر قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا ہے، ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن سے رشتہ توڑ دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر طرف سے ہم مسائل کا شکار ہیں۔ غیر اقوام کے جو حقیقت کے اندر کمزور ہیں، اس کے وہ امت مسلمہ پر کیوں غالب آتی ہیں؟ اس لیے کہ امت مسلمہ نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا۔ یہ قرآن کتنی عظیم الشان کتاب ہے، اس کی عظمت دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے، وہ پہاڑ اس قرآن کی عظمت کی ہیبت کو برداشت نہیں کر سکتا اور ٹوٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن اس قرآن کو انسانوں نے اٹھایا ہے، لیکن اس کا اکرام نہیں کیا، اس کی عظمت کا اقرار نہیں کیا۔ اس کی عظمت کے اقرار کا طریقہ یہ ہے کہ انسان قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے، قرآن کے مطابق زندگی گزارے، قرآن کی دعوت دوسروں تک پہنچائے، اور بالآخر اس قرآن کو اس دنیا کا امام بنائے، اس قرآن کے نظام کو نافذ کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو معجزہ بنا کر نازل فرمایا، اور فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں کہ جو ہم نے نازل کی اپنے بندے کے اوپر، تو پھر اس طرح کوئی صورت بنا کر لے آؤ اور اپنے سارے ساتھیوں کو بھی دعوت دے دو۔ اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو تو اس طریقے سے کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ اپنے بغل مبارک میں ہاتھ مبارک رکھ کر نکالتے تو روشن ہو جاتا بہت زیادہ، اپنی عصا مبارک زمین پر پھینکتے تو بہت بڑا اژدہا بن جاتا۔ تو یہ اس زمانے کے حساب سے کہ جب جادو کا وقت زیادہ تھا، جب لوگوں کے اندر جادو کا چرچا زیادہ تھا، اللہ رب العالمین نے ان کو اس طریقے سے معجزات عطا فرمائے تھے کہ جو اس زمانے کے حساب کے مطابق تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دشت شفا نصیب فرمایا کہ جب طب کا زمانہ تھا، تو نبی مہربان آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جب قرآن مجید کو معجزہ بنا کر نازل فرمایا، اس وقت عرب کے اندر علم و ادب کا دور تھا کہ کون بہترین نثر لکھ سکتا ہے، کون بہترین شعر لکھ سکتا ہے، کون بہترین مضمون لکھ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو معجزہ بنا دیا کہ جب عرب کہتے تھے نحن العرب وکل العجم، ہم بولنے والے ہیں، ہم فصیح و بلیغ ہیں، باقی ہمارے علاوہ جتنے اقوام ہیں وہ گونگے ہیں، یعنی ان کی فصاحت اور بلاغت اتنی کم ہے جیسے گونگا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم اس بات کو
سمجھتے ہو کہ قرآن مجید حقیقت نہیں، اصل نہیں ہے، تو پھر ذرا اس طرح کلام بنا کر تو لے آؤ۔ تم تو اس طرح کلام بنانے کے دعوے دار ہو، تم تو اپنے آپ کو عرب کہتے ہو، تم فصاحت اور بلاغت کے کوہ گرا اپنے آپ کو سمجھتے ہو، لیکن وہ عرب کہ جو اپنے آپ کو عرب اس لیے کہتے تھے کہ وہ فصیح و بلیغ تھے، اور کیوں نہ ہو کہ جب ایک ایک چیز کے لیے 700 الفاظ ان کے پاس استعمال کے ہوتے تھے۔ قرآن مجید کے مقابلے میں ایک آدمی تھا، اس نے کوشش کی، جد و جہد کی کہ میں کوشش کروں گا، جد و جہد کروں گا کہ قرآن کے مطابق، قرآن کے مقابلے کے اندر کوئی ایسی عبارت لکھ دوں، اور اس نے اپنے طور پر کوشش بھی کی، کافی دن تک بیٹھا رہا، لیکن جب وہ نکلا تو اس نے کہا کہ یہ میری قدرت سے، میری صلاحیت سے باہر کی چیز ہے کہ میں اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اس کلام کی طرح کلام بنا نہیں سکتا۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ 7 معلقہ، 7 لٹکے ہوئے قصیدے کہ جو ایک بڑے عرب کے اندر بہت مشہور ہے۔ اس کا واقعہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار پر سال میں بہترین آنے والے اشعار اور قصائد کو لٹکا دیا جاتا تھا کہ جناب اس کا کوئی توڑ اگلے سال کر کے لیا۔ تو ایک مرتبہ حضرت یہ 7 معلقہ کو وہاں لٹکایا گیا کہ یہ اتنے بڑے بہترین اشعار ہیں تو اس کا کوئی توڑ کر کے لے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چمڑے پر سورہ کوثر لکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور لے کر گئے اور وہاں دیوار پر لٹکا دی۔ تو جب وہ آئے عرب کے بڑے بڑے شعراء، انہوں نے دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگے ھذا الکلام لیس لبشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اس لیے کہ ہم انسان کے کلام کے بنانے کو، انسان کے کلام کے الفاظ کے استعمال اور چناؤ کو سمجھتے ہیں۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کلام رب العالمین، یہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ یہ 7 معلقہ، اب آپ اس کی فصاحت اور بلاغت کا انداز، کیونکہ یہ یہاں پر اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو معجزہ بنا کر نازل فرمایا۔ تو یہ 7 معلقہ جس نے لکھی، امرؤ القیس نام ہے اس شاعر کا، اور یہ امرؤ القیس کتنا بڑا شاعر تھا کہ جب اس کو لوگ قتل کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ مجھے قتل کرنے سے پہلے مجھے اتنی مہلت دو کہ میں اپنے بیٹیوں کے نام پہ ایک پیغام لکھ سکوں۔ تو قاتلوں نے کہا ٹھیک ہے لکھ دو۔ تو اس نے لکھا یا ابنۃ امرؤ القیس ان اباکما قد قتل، کہ امرؤ القیس کی بیٹیوں تمہارا باپ در حقیقت قتل کر دیا گیا ہے، بس صرف اتنا لکھا، اور کہا کہ یہ میری بیٹیوں کو دے دینا۔ تو قاتلوں نے اس کو قتل کر دیا اور کہا کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی ڈریں اور خوف محسوس کریں تو جا کے دے دیتے ہیں۔ وہ جب گئے تو امرؤ القیس کی بیٹیاں بھی تو امرؤ القیس کی بیٹیاں تھیں، اور انہوں نے وہ عبارت دیکھی تو کہا کہ یہ تو شعر کا ایک مصرع ہے، اس کا اگلا مصرع کیا ہے؟ تو جب انہوں نے الفاظ کو جوڑا تو کہا کیا ابنۃ امرؤ القیس ان اباکما قد قتل وقاتلہ لداکما، اور اس کے قاتل تمہارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کی بیٹیوں نے چیخ و پکار کیا اور وہ قاتل وہاں پکڑے گئے۔ تو ایسے عرب کے لوگ اتنے فصاحت اور بلاغت والے، وہ جب قرآن کو پڑھتے تھے، قرآن کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ انسانوں کے بنائے ہوئی بات نہیں، انسانوں کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ہمارا معجزہ تو آج بھی زندہ ہے۔ دوسری امتوں کے پاس ان کے معجزات نہیں ہے، لیکن امت مسلمہ کے پاس یہ معجزہ موجود ہے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے، قرآن میں غور و فکر کرنے سے، یہ قرآن انسان کے دل پر اثر کرتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے اپنے استاد سے کہا کہ میں نے قرآن مجید کی اتنی فضیلت، اتنی برکت، اتنی عظمتیں سنی ہیں، میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن مجھ پر اثر نہیں کرتا، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ قرآن تو پڑھتے ہیں، قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، قرآن پر غور و فکر کیجئے۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد جب میں نے غور و فکر کیا تو فرمایا کہ پھر جب میں نے قرآن کی تلاوت کی تو مجھے ایسا لگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں۔ فرماتے ہیں مجھے تو بڑا لطف آیا۔ اس کے بعد میں نے اور زیادہ غور و فکر کیا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں۔ فرمایا کہ مجھے اور زیادہ لطف آیا۔ اس کے بعد جب میں نے قرآن میں مزید غور و فکر کیا اور انتہائی زیادہ غور و فکر کے بعد جب میں نے قرآن کی تلاوت کی تو ایک مقام ایسا آیا کہ میں جب قرآن پڑھتا تھا تو ایسا محسوس ہوتا رب کریم فرما رہے اور میں سن رہا ہوں۔ یہ تب ہوتا ہے کہ جب قرآن کے ساتھ گہرا تعلق ہو، قرآن دل پر اثر کرتا ہے۔ جسے اقبال نے کہا تھا کہ جب تیرے قلب پر جب تک نہ ہو نزول کتاب،
گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، کہ انسان جب قرآن کی نزول کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے، قرآن کی قوت کو محسوس کرتا ہے، یہ قرآن اس کے دل پر اثر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک و علیک، یہ قرآن تیرے حق میں دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل ہوگی۔ اگر قرآن پڑھا ہوگا، قرآن سے تعلق جوڑا ہوگا، یہ قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا، لیکن اگر قرآن کو پس پش ڈال دیا ہوگا، یہی قرآن قیامت کے دن شکایت کرے گا۔ یہ قرآن کتاب انقلاب ہے، تبدیلی لانے والی کتاب ہے، تبدیلی لانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب غار حرا میں تشریف لے کے جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے ہیں، لیکن جب قرآن نازل ہوا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا رخ نہیں کیا، پھر مکہ کی گلیاں، پھر دعوت و تبلیغ، پھر لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، پھر 13 سال مسلسل جد و جہد، پھر اس کے بعد غزوہ بدر، پھر اس کے بعد شہادتیں، اس کے بعد غزوات، اور یہاں تک کہ اسلام پھیلا۔ یہ کتاب انسان کے اندر انقلاب پیدا کر دیتی، لیکن تب کہ جب انسان اس قرآن سے تعلق جوڑتا ہے، جب اس قرآن کے ساتھ رشتہ استوار کرتا ہے، یہ قرآن انسان کے اندر بیداری پیدا کرتی ہے۔ یہ قرآن انسان کو سونے بیٹھنے چھپنے کی طرف نہیں، بلکہ قرآن انسان کو زمانے سے لڑا دیتا ہے۔ انسان مشکلات کے اندر پریشان ہو تو قرآن سے تعلق جوڑتا ہے اور قرآن اس کے اندر ہمت پیدا کرتا ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معارف القرآن کے مقدمے میں ایک بہت خوبصورت قول لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں 15 پاروں کی تفسیر لکھ چکا تو اتنا بیمار ہو گیا کہ خیال تھا کہ قرآن ختم نہیں کر سکوں گا۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ یکایک اللہ رب العالمین نے دل میں ایک خیال ڈال دیا کہ قرآن ختم کرنا مقصود نہیں ہے، قرآن میں زندگی ختم کرنی مقصود ہے۔ ہم نے تو صرف ختم قرآن پر زور دیا ہے، ہم نے صرف ختم قرآن پر زور دیا کہ کتنے قرآن پڑھوا لیے، کتنے قرآن ختم کرا لیے، کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم نے زندگی کتنی ختم کی ہے قرآن کے اندر، قرآن کے سائے کے اندر کتنی ہماری زندگی ختم ہوئی ہے۔ قاری قرآن جو دنیا کے اندر قرآن پڑھتا ہے، قرآن سمجھتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، اس سے کہا جائے گا کہ تم دنیا آخرت کی منازل چڑھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ اور آخرت کی منازل چڑھتے جاؤ، جہاں تمہارا قرآن مکمل ہوگا وہ تمہاری آخری منزل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، ایک اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ۔ قرآن اجمال ہے، حضور کی سیرت اس کی تفسیر ہے۔ قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ قرآن اجمال ہے، ایک حکم دیتا ہے، حضور اس پر عمل کر کے بتاتے ہیں۔ اس لیے عزیزان محترم، ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن پر عمل کریں گے، قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، یہ دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری قبر بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ قرآن دنیا کے اندر بھی فائدہ دے گا، قبر میں بھی فائدہ دے گا، آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن سے رشتہ و تعلق استوار کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن میں غور و فکر کریں۔ اور میں یہاں پر یہ بات آپ سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی تفسیر آپ پڑھیے، لیکن نیت اگر آپ کی یہ ہے کہ میں قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن کا مطالعہ کیجئے تو انشاءاللہ یہ قرآن مجید اس دنیا کے اندر بھی آپ کے لیے بابرکت ہوگا، آخرت کے اندر بھی بابرکت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔